ایک ایسا شخص جو اپنی منزل کی 3 فٹ کی دوری پر اپنا ارادہ ہار گیا۔ 3 فٹ کی دوری سے جس نے اپنا خواب کھو دیا۔ ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وقتی ہار کو دیکھ کر بھاگ جانے کی عادت۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس بری عادت کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ دوستو، اپنے چینل وزڈم اینڈ ڈریمز کے ساتھ میں ہوں وسیم دانش۔ آج ایک شاندار اسٹوری شیئر کرتے ہیں جس کو میں نے اپنی فیوریٹ بک تھنک اینڈ گرو رچ سے لیا ہے۔ ایسے واقعات اور اسٹوریز ہماری زندگی میں ایک پازیٹیو بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی فیس بک پر فالو بھی کر لیں۔ تو چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا کے طاقتور لوگوں اور حکومتوں کا پسندیدہ کام تھا سونے کی کانوں کی تلاش۔ آریو ڈاربی کے ایک انکل کو سونے کی تلاش کی سوجی اور اس نے ایک سونے کی کھدائی کا لائسنس حاصل کر لیا۔ شاید اس نے کبھی یہ نہیں سن رکھا تھا کہ تاریخ انسانی میں جتنا سونا انسانی ذہن نے اگلا ہے اتنا کبھی کسی زمینی کان سے نہیں نکل پایا۔ خیر، کھدائی کا لائسنس ملنے کے بعد وہ اپنے لوگوں اور مشینوں کے ساتھ کھدائی کی جگہ پہنچ گیا۔ کھدائی اور حالات دونوں ہی مشکل ثابت ہو رہے تھے، مگر اس کی سونے کو پانے کی لالچ تمام رکاوٹوں سے لڑتی رہی۔ کئی ہفتے کھدائی ہوتی رہی اور آخر ایک دن سونے کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اس نے کھدائی فوراً روکی اور جدید مشینیں لینے چلا گیا جو اس دھات کو باہر نکالنے کے لیے ضروری تھے۔ وہ میری لینڈ کے علاقے ولیم برگس اپنے گھر آیا اور چند قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنی اس کامیابی کے بارے میں سنایا۔ سب نے مل کر پیسے جمع کیے تاکہ ضروری مشنری کو خریدا جا سکے۔ انکل اور مسٹر ڈاربی کھدائی کے لیے ہرکان کی طرف لوٹ آئے۔ کھدائی میں جس جگہ سونے کے آثار ملے تھے وہیں سے نمونہ بھٹی میں جانچ کے لیے بھجوایا گیا۔ پہلی ہی جانچ کے نتائج حیران کن رہے۔ لیب نے بتایا کہ شاید یہ کولوراڈو کی سونے کی سب سے بڑی کان ثابت ہو کہ چند ہی کھیپوں سے سارا قرضہ چکتا ہو جائے گا اور اس کے بعد تو صرف نفع ہی نفع ہے۔ جیسے جیسے کھدائی گہری ہوتی جا رہی تھی انکل اور ڈاربی کی امیدیں بڑھتی جا رہی تھی، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ سونے کے جو ذرات انہیں مل رہے تھے وہ غائب ہو گئے۔ وہ سب آثار بھی غائب ہو گئے جو ڈاربی اور اس کے انکل کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ انہوں نے امریکہ کی سب سے امیر سونے کی کان ڈھونڈ لی ہے۔ انہوں نے کھدائی میں اور زور لگایا کہ کہیں وہ آثار انہیں پھر مل جائیں جو سونے کی بڑی کان کی نشانی تھے، مگر سونا اس زمین سے ایسے غائب ہو چکا تھا جیسے کہتے ہیں گدھے کے سر سے سینگ غائب ہونا۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا، وہی فیصلہ جو لوگوں کی اکثریت کرتی ہے، اپنی کوشش روک دینے کا فیصلہ، کوئٹ کرنے کا فیصلہ۔ انہوں نے ایک کباڑیے کو سارا کھدائی کا سامان اور مشنری اونے پونے کے داموں میں بیچ دی اور ٹرین پکڑ کر مایوس واپس میری لینڈ لوٹ آئے۔ اکثر کباڑیے بے وقوف ہوتے ہیں، مگر ڈاربی اور اس کے انکل جس کباڑیے کو آن لوکیشن یہ مشنری بیچی تھی بے وقوف نہیں تھا۔ اس نے ایک انجینئر کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ اس کام کا جائزہ لے اور بتائے کہ یہاں سونا ملنے کے کوئی چانسز ہے یا نہیں۔ انجینئر نے بڑی باریکی سے جائزہ لیا اور کباڑیے کو بتایا کہ پروجیکٹ اس لیے ناکام ہوا ہے کہ اس کے مالکان کو فالٹ لائنز کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ اس نے کہا، میری کیلکولیشنز اگر ٹھیک ہیں تو میرا خیال ہے کہ ڈاربی اور اس کے انکل نے جہاں کام روکا ہے وہاں سے صرف 3 فٹ کی اور کھدائی کریں تو سونے کے آثار دوبارہ مل جائیں گے۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس کباڑیے نے ڈرلنگ کرائی اور صرف 3 ہی فٹ پر وہ آثار مل گئے۔ یہ کولوراڈو کی سب سے بڑی سونے کی کان تھی۔ کباڑیے کو اس کی اس ایک مہم نے کروڑ پتی بنا دیا تھا۔ وجہ اس کامیابی کی صرف یہ تھی کہ اس نے کوئٹ کرنے اور ہمت ہارنے سے پہلے ایکسپرٹ کی رائے لے لی تھی۔ اس کھدائی مہم کے لیے جو بھی مشینیں آئی تھیں وہ ایک شخص کی کوششوں کا نتیجہ تھی، اور وہ شخص تھا آریو ڈاربی، جو تب ایک نوجوان آدمی تھا۔ ایسا نوجوان جس پر اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں اور دوستوں کو یقین تھا کہ یہ کچھ بڑا کر سکتا ہے، اور ان کا یہ یقین ہی تھا کہ انہوں نے مشینوں کی خریداری کے لیے ڈاربی کو پیسے کی ضرورت پڑی تو اسے پیسہ دینے سے انکار نہ کیا۔ آریو ڈاربی نے اگرچہ پیسے کی پائی لوٹائی، مگر ڈرلنگ کے ناکامی کے بعد اسے یہ پیسے لوٹانے میں کئی سال لگ گئے۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ مسٹر ڈاربی کو اپنی جوانی کی اس مہم میں جو ناکامی ہوئی تھی، جو نقصان ہوا تھا، وہ سارا نقصان بھی پورا کر لیا گیا اور ناکامی کو کامیابی میں بھی بدل دیا گیا۔ اور یہ واقعہ ہوا اس وقت جب اس نے یہ دریافت کیا کہ سونے کی کان ہی نہیں، ڈیزائر کو، خواہش کو بھی سونے میں بدلا جا سکتا ہے۔
اور یہ دریافت اس نے کی جب وہ لائف انشورنس کے بزنس میں داخل ہوا۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ ایک چیز موجود رہی کہ اسے زندگی کی سب سے بڑی ناکامی تب ہوئی تھی جب اس نے سونے سے صرف 3 فٹ کی دوری پر ہمت ہار دی تھی۔ اس نے اپنی اس آگہی کو، اس علم کو اپنے بزنس کا اصول بنا لیا۔ اسے جب بھی ناکامی ملتی وہ خود سے کہتا، میں وہ شخص ہوں جو سونے سے صرف 3 فٹ پہلے کوئٹ کر گیا تھا۔ اس لیے اس نے یہ طے کر رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کی انشورنس پالیسی لینے سے انکار کرے گا تو وہ پھر بھی کبھی نہیں رکے گا۔ اس وقت ڈاربی ان 50 کے قریب لوگوں میں سے ایک تھا جو سالانہ $10 لاکھ سے زیادہ لائف انشورنس بیچا کرتے تھے۔ سونے کی کان کی کھدائی میں ہمت ہار دینے کا واقعہ اس کے ذہن سے ایسا چمٹا کہ اس کے بعد اس نے زندگی میں کبھی ہار نہ مانی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جو بڑی کامیابی پاتا ہے اسے اپنی اس کامیابی تک پہنچنے کی راہ میں کئی وقتی شکستوں بلکہ ناکامیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ شکست جب انسان کے حواس پر طاری ہو جاتی ہے تو آسان ہوتا ہے کہ کوئٹ کر جانا، ہمت ہار دینا، پیچھے پلٹ جانا، اور یہی وہ کام ہے جو انسانوں کی عظیم اکثریت کرتی ہے۔ امریکہ کی تاریخ کے 500 امیر ترین لوگوں نے کہا تھا کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی انہیں اس وقت ہاتھ لگی جب حالات یہ تھے کہ وہ خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہے تھے۔